اور اس طرح جو کئی ایسے مسائل ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے دین کو ترک کر رہے ہیں، چاہے وہ مسئلہ حجاب کا مسئلہ ہو، وہ مسئلہ اسلامی وضع قطع کا ہو، وہ مسئلہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، یا وہ مسئلہ اسلامک سسٹم کا ہو، وہ مسئلہ اسلامک شریعہ لا کا ہو، کسی کا بھی وہ مسئلہ ہو، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن ایسے افراد نظر آتے ہیں جو بظاہر دکھنے میں مسلمان ہیں اور جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن وہی مسلمان شخص اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ ظاہر ہے یہ ارتداد ہے، لیکن اس ارتداد کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اصل اس پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ کا مسئلہ ہو، حجاب کو ترک کرنے کا مسئلہ ہو، یہ ساری چیزیں اسباب نہیں ہیں، یہ نتائج ہیں۔ لہذا نتائج سے زیادہ اسباب پر گفتگو ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے پیچھے جو اسباب ہیں ان کو سمجھیں کہ وہ اسباب کیوں ہیں اور کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ دیکھو اگر تم اس دین سے پھر گئے، یہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم مرتد ہو گئے، تم نے اس دین اسلام کو ترک کر دیا، تو یہ نہ سمجھنا کہ تم اسلام کو کچھ نقصان پہنچا رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم اللہ کا کوئی نقصان کر رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ تم رسول اللہ کا کوئی نقصان کر رہے ہو، اور نہ ہی یہ سمجھنا کہ تم دیگر مسلمانوں کا کوئی نقصان کر رہے ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اس دین سے پھر گئے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی اطاعت کریں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو باطل طاقتوں پر اللہ کے دین کو ترجیح دیں گے اور معاشرے کے نظریات پر اللہ کے دین اور رسول اللہ کی سنت کو ترجیح دیں گے۔ اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج جو ارتداد کی لہر بھی بڑی تیزی کے ساتھ ہے، یہ پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ ہے کہ ہر سال تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمان اسلام کو ترک کر رہے ہیں۔ کتنے؟ 1 لاکھ، اور یہ تعداد کم ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جو رجسٹر جن کے متعلق کر دیا گیا کہ فلاں نے مذہب کو بدلا یا فلاں مسلم سے ایتھسٹ ہو گیا، ملحد ہو گیا۔ باقی ایسی ایک بڑی تعداد ہے جن کو لوگ جانتے بھی نہیں کہ شاید یہ مرتد ہو چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مرتد ہے۔ تو ایک طرف جہاں یہ ارتداد کی لہر ہے، دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں وہی پیو ریسرچ سینٹر کی رپورٹ بتا رہی ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں مسلمان اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ بڑی تعداد میں غیر مسلمین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس طرح داخل ہو رہے ہیں کہ وہ صرف میرے اور آپ کی طرح نام کے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر آپ ان کے اعمال کو دیکھیں گے، ان کے ایمان، ان کے توکل کو دیکھیں گے، جو نیو مسلمز ہو رہے ہیں، آپ تعجب میں پڑ جائیں گے، حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اللہ نے یہی فرمایا کہ دیکھو اگر تم پھر جاؤ گے، اللہ دوسروں کو کھڑا کر دے گا۔ تو اسلام کو اس ارتداد سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن اس پروگرام کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو نقصان ضرور پہنچے گا کہ ایمان جو ہے یہ جنت میں دخول کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، دنیا جتنی بھی دنیا کما لے، قیامت کے دن وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمارا کوئی مسلمان بھائی یا ہماری کوئی مسلمان بہن شکوک اور شبہات کی وجہ سے، ڈاؤٹس کی وجہ سے اگر اسلام سے دور ہو رہی ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہی ہے۔ کوئی بندہ اسلام سے دور ہو رہا ہے تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ تو اب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس ارتداد کے اسباب کیا ہیں، کیا وجہ ہے۔ تو اگر ہم بنیادی طور پر دیکھیں تو اس کے 3-4 اسباب آپ کو نظر آئیں گے، جن میں سب سے پہلا سبب ویسٹرن آئیڈیولوجیز کو اختیار کر لینا ہے، اور ویسٹرن آئیڈیولوجیز سے مراد سب سے پہلے لبرلزم ہے۔ لبرلزم کو صحیح سمجھ لینا، اسے اختیار کر لینا، اس نظریے سے انفلوئنسڈ ہو جانا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم اسلامی احکامات کو برحق نہیں سمجھ رہے۔ کتنے مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو اسلام کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو عام مذاہب کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی اسلام کو اسی لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں جس لائن میں دیگر عام مذاہب کھڑے ہیں۔ ان کے نزدیک آپ کو اس طرح کا فریڈم حاصل ہے کہ آپ چاہے ہندوازم اختیار کر لیں،
چاہے کرسچینٹی اختیار کر لیں، چاہے اسلام اختیار کر لیں، یہاں تک کہ آپ ملحد اور مرتد ہو کر خدا کے ہی منکر کیوں نہ بن جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو یہ کر لیں، یہ بھی صحیح ہے، وہ کرنا ہے تو وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ یعنی حق، ٹروتھ کو ایک جگہ انہوں نے نہیں رکھا، بلکہ کیا کیا، اس کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ بھائی یہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، جو کرنا ہے کرو۔ اصل تو آپ نے سنا ہوگا پہلے انسانیت ہے، مذہب بعد میں، پہلے انسانیت ہے۔ تو یہ جملے جو ہے لبرالزم سے انفلوئنسڈ ہو کر لوگ کہتے ہیں۔ اس بات کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے کہ یہ جو دین اسلام ہے یہ واحد وہ دین ہے جو برحق ہے۔ اس کے علاوہ جتنے مذاہب موجود ہیں دنیا میں، جتنے ادیان موجود ہیں، یہاں تک کہ جتنے سویلائزیشنز موجود ہیں، جتنے نظریات موجود ہیں اسلام کے علاوہ، وہ سب باطل ہیں۔ اور کوئی بھی شخص اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دین اسلام میں داخل نہ ہو۔ اس بات کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھا لیں۔ لبرالزم کیا ہے؟ لبرالزم کو اگر مختصر اس کا تعارف کرایا جائے، وہ ہے معاشرے میں، سوسائٹی میں زیادہ سے زیادہ فریڈم کو عام کرنا اور زیادہ سے زیادہ ایکویلٹی کو عام کرنا۔ اب یہ سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، ظاہر ہے فریڈم کون نہیں چاہتا، ایکویلٹی کون نہیں چاہتا، لیکن ان الفاظ کے پیچھے جو ان حضرات کا کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ کانسیپٹ میں ہے، الفاظ میں نہیں ہے۔ فریڈم اسلام بھی دیتا ہے، ایکویلٹی بہت حد تک کیا اسلام سکھاتا ہے، جو حقیقی ایکویلٹی ہے، جسے صحیح معنی میں ہم ایکویلٹی کہتے ہیں، اسے جو ہے اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں کہ معاشرے میں ہر فرد کو انڈیویجول فریڈم ملنا چاہیے، معاشرے میں ہر فرد کے ساتھ جو ہے ہر اعتبار سے ہر چیز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے، تو اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پرابلم اصل میں کہاں ہے۔ یہ جو انڈیویجول فریڈم کا نعرہ لگاتے ہیں، اس پر اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن مختصراً میں اس کو بیان کر دوں کہ یہ جو لبرالزم کی ابتدا ہوئی ہے یہ ریاکشن کے طور پہ ہوئی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں مذہب والوں کی حکومت تھی، اور مذہب والوں سے مراد کرسچینٹی کی حکومت تھی، اور وہاں کرسچنز کے جو پریسٹ تھے، پادری تھے، اور جو ان کے آپ کہہ لیں اسکالرز تھے بائبل کے، انہوں نے پورے معاشرے میں، ویسٹرن کنٹریز میں، اور جہاں بھی ان کی حکومت تھی وہاں پر لوگوں پر بہت ظلم کیا، اور ایسی چیزوں میں بھی انہیں پابند کر دیا جو کہ صحیح معنی میں انسانی حقوق کے خلاف ہیں۔ اس طرح کی پابندیاں ان پر لگائی گئی، اس طرح ان پر ظلم و زیادتی کی گئی کہ جنہیں وہ ڈارک ایجز کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو ان کے خلاف بغاوت کی ان لوگوں نے، اور ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چونکہ یہ کرسچنز ایسا کر رہے ہیں، یہ جو حاکم ہیں یہ مذہبی لوگ ہیں، لہٰذا تمام مذہب والے ایسے ہی ہوتے ہیں، تمام مذہب والے ایسے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا کامیابی اسی وقت ہوگی، فریڈم اسی وقت ملے گا، ایکویلٹی اسی وقت ہوگی کہ جب ہم مذہب کی حکومت کو ختم کر دیں۔ اسی لیے جو سیکولرزم کو نافذ کیا جاتا ہے اس کا کور کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہر ایک مذہب پہ عمل کرے۔ حکومت کیسے چلے گی یہ ہمیں قرآن نہیں بتائے گا، حکومت کیسے چلے گی یہ ہمیں تورات انجیل سے نہیں معلوم کرنا ہے، بلکہ ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ حکومت کیسے چلے گی، ہم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا قوانین بنائے جائیں گے۔ تو ریاکشن کے طور پر لبرالزم کا وجود ہوا، اور لبرالزم میں یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں بٹھائی گئی کہ بھئی دیکھو انڈیویجول فریڈم اصل چیز ہے۔ انڈیویجول فریڈم کیا ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ کریں، جو چیز آپ کی خواہش میں رکاوٹ بن رہی ہے اس چیز کو راستے سے ہٹائیے۔ اگر آپ کا جی چاہ رہا ہے، آپ کی خواہش ہے کہ آپ نکاح سے پہلے جو ہے ناجائز تعلقات رکھیں، یہ آپ کی خواہش ہے، آپ کا رائٹ ہے، یو ہیو دا رائٹ ٹو ڈو دیٹ، نو ون کین اسٹاپ یو، کوئی نہیں روک سکتا آپ کو۔ یہ اگر کوئی مذہب روک رہا ہے تو یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے، اگر کوئی مذہب روک رہا ہے تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر، مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کے لوگوں کے ساتھ شادی کریں تو یہ بھی آپ کا اختیار، یہ فریڈم آپ کو ملنا چاہیے، بالکل اختیار ہونا چاہیے، یہ ہے انڈیویجول فریڈم۔ اچھا، جب اس کا نعرہ لگایا گیا تو ان کے اندر ہی آپ ہپوکریسی دیکھیں گے، ان کی منافقت دیکھیں گے کہ نعرہ تو یہ لگایا گیا کہ ہم آپ کو مذہب کی پابندیوں سے نکال کر بالکل آزادی کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ایک پابندی سے لے کر اس سے بدترین پابندی میں لے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، کوئی، جیسا کہ مولانا نے بھی فرمایا تھا ابھی، کہ اس دنیا میں کوئی بھی آزاد نہیں ہے، کوئی بھی آزاد نہیں ہے۔
ہر شخص قوانین کا پابند ہے، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو یا نہیں رکھنے والا ہو. یہ جو فریڈم کہتے ہیں کہ بھائی ایک لڑکی کی، ایک مرد کی خواہش ہے کہ وہ گرل فرینڈ رکھے، بوائے فرینڈ رکھے، اس کی اجازت ہونی چاہیے. معاشرہ کون ہوتا ہے روکنے والا؟ کیوں؟ اس کا فریڈم ہے، اس کی خواہش ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ اور ہم کوئی ایسی خواہش کریں جو ان کے حکومتی قوانین کے خلاف ہوں تو پھر وہاں پہ انڈیویجول فریڈم نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کوئی اس وقت فریڈم اور ایکویلٹی کا نعرہ نہیں لگائیں گے. تو معلوم چلتا ہے انہیں دیکھ کر اور ان کے نظریات کو پڑھ کر سمجھ کر کہ مقصد صرف دین سے بیزار کرنا ہے، مقصد کوئی آزادی دلانا نہیں ہے، بلکہ مذہب کی پابندیوں سے نکال کر، اسلام کی پابندیوں سے نکال کر اپنے باطل پابندیوں میں جکڑنا، یہ اصل مقصد ہے. اور پوری دنیا میں ابھی یہی ہو رہا ہے. اسی لبرلزم کے ضمن میں فیمنزم کا بھی وجود ہوا. فیمنزم کیا ہے؟ ویمن امپاورمنٹ. نام بڑا اچھا ہے، جینڈر ایکویلٹی. بہت اچھی بات ہے کہ جینڈر کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونا چاہیے. انہیں یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو سچ یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ مرد اور عورت میں کسی بھی چیز میں فرق نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز میں برابری ہونی چاہیے. جب آپ کو ہر چیز میں برابری مل رہی ہے تبھی آپ کامیابی اور آزادی کی طرف عورتیں بڑھ رہی ہیں. اگر ہر چیز میں آزادی نہیں مل رہی ہے اور ہر چیز میں مردوں کو جو کرنے مل رہا ہے وہ عورت کو کرنے نہیں مل رہا ہے تو یہ ڈسکرمنیشن ہے. تو یہ اصول بیٹھا دیا گیا. ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا ہے جس میں ہمارے بچیاں پڑھتی ہیں 10-12 سال، وہ اسی سسٹم کے تحت گزر کے اس ایجوکیشن کو حاصل کرتی ہیں اور ان کا ذہن ویسا بن جاتا ہے. اور خود بخود اعتراضات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ مرد طلاق دے سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں دے سکتی؟ حجاب عورت ہی کیوں پہنے، مرد کیوں نہیں پہنے گا؟ جنت میں حوریں صرف مرد کو ملے گی، عورتوں کو کیوں نہیں ملے گی؟ یہ اعتراضات کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے اس اسٹینڈرڈ کو صحیح تسلیم کر لیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ہر چیز میں ایکویلٹی ہونی چاہیے. یہ آپ نے تسلیم کیا ہے پہلے. تو سوال اس اصول پر ہوگا، بات اس اصول پہ ہوگی، بات اس پہ نہیں ہوگی مرد حجاب کیوں نہیں پہنے. بات اس پہ ہوگی کہ پہلے آپ جینڈر ایکویلٹی کو ثابت کر کے دکھائیں. فطرت نے جینڈر ایکویلٹی نہیں رکھی ہے، وہ کس طریقے سے؟ اس بات کو یاد رکھیے، اسلام جینڈر ایکویلٹی کا قائل نہیں ہے، اسلام جینڈر جسٹس کا قائل ہے. جینڈر جسٹس کا قائل ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیں کہ اسلام ہر اس ایکویلٹی کا قائل ہے جس میں جسٹس ہو، جس میں عدل و انصاف ہو. لیکن جس ایکویلٹی میں عدل و انصاف ہو اس ایکویلٹی کو اسلام ریجیکٹ کرتا ہے. اور یہ جینڈر ایکویلٹی جو ویسٹ نے پیش کیا ہے، جو ہماری بچیوں، بہنوں اور ماؤں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے، یہ جینڈر ایکویلٹی ایسی ہے جس میں جسٹس نہیں ہے، جس میں عدل و انصاف نہیں ہے. وہ کیسے نہیں ہے اب اسے سمجھیے. آپ فطری طور پہ دیکھیں اور ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اور سائیکولوجیکلی مین اینڈ ویمن میں کتنے ڈفرینسز ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میں ایسا کہوں گا تو شاید جو لوگ انفلوئنسڈ ہے لبرلزم سے وہ کہیں گے ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ کے سامنے تمام یہ رپورٹس لے کر آیا ہوں آج. یہ وہ رپورٹس ہیں، ان ریسرچ سینٹرز کی رپورٹس ہیں جو مسلمانوں کے ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں، یہ غیر مسلموں کے ریسرچ سینٹرز ہیں. یہ وہ ریسرچ سینٹرز ہیں جو ویسٹ میں ہیں، مشرق میں نہیں ہیں. انہوں نے بیان کیا، اور یہ ایک سائیکولوجسٹ ہیں پال ایرونگ کے نام سے، یہ یونیورسٹی آف مینچسٹر جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کی یونیورسٹی ہے، وہاں کے وہ ریسرچر ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں. ان کی ریسرچ ہے اور انہوں نے پوری تفصیل بیان کی کہ ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان فزیکلی اور سائیکولوجیکلی کتنے ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. اتنے ڈفرینسز انہوں نے گنائے، یہاں تک کہ اتنا کہہ دیا انہوں نے، اتنا یہ بھی کہہ دیا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ نفسیاتی اعتبار سے سائیکولوجیکلی مین اینڈ ویمن آر ڈفرنٹ اسپیشیز. دونوں الگ الگ اسپیشی ہیں، یعنی الگ الگ انواع ہیں. اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے. تو اسلام عدل و انصاف پر مبنی ایکویلٹی کا تو قائل ہے. تو اسلامی احکامات جو ہیں، اب جو اعتراضات عموماً ہوتے ہیں کہ بھائی مرد کمانے کے لیے جا رہا ہے، عورت بھی کمائے گی، ہم گھر کا نظام کیوں سنبھالے؟ گھر کا نظام ہم سنبھالیں گے تو ہم غلام ہیں، ہم پابند ہیں، ہم قید ہیں. آزادی اس وقت ہوگی کہ جب ہم باہر جائیں گے، اسی وقت ہم آزاد ہو سکتے ہیں. یہ ہمیں دبایا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس طرح کی باتیں خود بخود ان اصولوں کے تحت ان کے ذہن میں آتی گئی. تو اب
اسلامی احکامات کو اگر اب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد اور خواتین، جو مرد ہیں اور عورتیں ہیں، بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نزدیک ایکول ہے، برابر ہے. کسی بھی مرد کو کسی بھی عورت پر مرد ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے. کسی بھی عورت کو کسی بھی مرد پر عورت ہونے کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ جو فضیلت اللہ کے نزدیک ہوگی وہ ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ کی بنیاد پہ ہوگی. کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو مردوں سے بہت آگے ہوں گی جنت میں، وہ ساری نعمتیں انہیں ملنی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے کیا گیا ہے، سوائے وہ چیزیں جو انسانی فطرت کے خلاف ہو وہ نہیں. اس کے علاوہ باقی ساری نعمتیں ملیں گی. جو جنت میں نعمتیں مردوں کو ملنی ہیں ان کو بھی ملنی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن مسئلہ آتا ہے کہ اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس دنیا میں زندگی میں ہمارا رول کیا ہوگا، ہمارا دائرہ کار کیا ہوگا. تو جب ذمہ داری دینے کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العالمین نے، اسلام نے عورتوں کا دائرہ کار الگ رکھا، مردوں کا دائرہ کار الگ رکھا. اس کی وجہ یہ سائیکولوجیکل اور فزیکل ڈفرینسز ہے کہ اگر وہی کام عورتوں کو بھی دیا جائے جو مرد کر رہے ہیں، آپ خود سوچ کر دیکھیں کہ ان کا نعرہ ظاہری طور پہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو مرد کر رہے ہیں وہ عورت کرے گی. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو نیچرلی عورت ہی کر سکتی ہے. ولادت کا مسئلہ ہو وہ عورت ہی کر سکتی ہے. بچوں کو فیڈ کرنے کا مسئلہ ہو یہ عورت ہی کر سکتی ہے، مرد تو نہیں کر سکتا. قدرت نے، نیچر نے، اللہ نے نیچر کو بنایا ہی ایسا ہے کہ فزیکلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی دونوں کے درمیان ڈفرینسز پائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ جو جینڈر ایکویلٹی کے نام پر ان کے یہاں جو روی آئی ہے کہ جو ویسٹرن سوسائٹی کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کی عورتیں بھی ظاہر ہے باہر جاتی ہیں کماتی ہیں، یہ بھی جاتے ہیں کماتے ہیں. حجاب نہیں پہنیں گے یہ تو ظلم ہے، حجاب نہیں پہنیں گے. تو اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے ویسٹرن کنٹریز میں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ویسٹ اتنا ترقی کر رہا ہے، مغرب کی بڑی ترقی ہو رہی ہے، کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے. ان کی کیا ترقی ہو رہی ہے یہ ابھی بتاتا ہوں میں. یورپین کنٹریز میں 40% بچے ایسے جن کی ولادت ہو رہی ہے، 40% ایسے ہیں جو آؤٹ سائڈ میرج پیدا ہو رہے ہیں، نکاح کیے بغیر لیو ان ریلیشن شپ میں رہ کر بچے پیدا ہو رہے ہیں. جتنی بھی ولادت ہو رہی ہے اس کا 40%، یہ معمولی تعداد نہیں ہے، 40%. اچھا اب ایک لبرل یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس پہ کیا حرج ہے، ان کی مرضی ہے، وہ چاہیں وہ پیدا کریں. اب کیا حرج ہے یہ اب آگے پتہ چلے گا. اب یہ جو 40% بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں 80% کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہی اکیلے تربیت کرتی ہیں. 80% کیسز میں مرد چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور یہ رپورٹ بتا رہی ہے کہ یو ایس اے میں، صرف یو ایس اے میں، باقی دیگر کنٹریز کی بات نہیں کر رہا، صرف یو ایس اے میں ہر 4 بچے میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کی تربیت صرف ایک ماں کر رہی ہوتی ہے. باپ چھوڑ کے جا چکا ہے، شادی تو کی نہیں، نکاح کا تو کوئی وعدہ کیا نہیں تھا، انڈیویجول فریڈم ہے، صرف سیکشول ڈیزائر کو پورا کرنا تھا. اب جب بچے پیدا ہوئے تو وہ چھوڑ کر چلا گیا، ہم کیوں لے کر جائیں. تو تمہیں ایکویلٹی چاہیے، اب کماؤ اور کرو، تم پرورش بھی تم ہی کرو. اس کے علاوہ آپ ایسے دیکھیں گے کہ 80% جو میں نے بتایا کہ جو عورتیں ہیں جو اکیلے تربیت کر رہی ہیں ان میں سے 27 to 28% عورتیں ایسی ہیں جو مینٹلی جو ہے بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں، مینٹل ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتی ہیں. اب آپ خود سوچیں، ایک عورت جس سے وہ کام بھی کروایا جا رہا ہے جو صرف عورتوں کا ہے، اور وہ کام بھی ایکویلٹی کے نام پہ کروایا جا رہا ہے جو مردوں کا ہے، کہ تمہیں پیدا بھی تمہیں ہی کرنا ہے، رضاعت بھی تمہیں ہی کرنا ہے، اور پھر اس کی تربیت اور اس کی پرورش بھی تمہیں ہی کرنا ہے، اور کامیاب تو اسی وقت ہوگی جب باہر نکل کے کماؤ گی. جاؤ باہر نکلو، کما کے بھی لے کے آؤ. تو یہ کیا عدل و انصاف ہے؟ یہ کیسی ایکویلٹی ہے؟ سوال ہے کہ یہ کیسی ایکویلٹی ہے؟ اور یہ صرف ماؤں تک ہی محدود نہیں ہے، وہ 40% جو بچے پیدا ہو رہے ہیں جن کا کوئی باپ نہیں ہے، ان کے متعلق سائیکولوجیکل رپورٹس یہ بیان کر رہی ہیں کہ وہ بھی مینٹلی جو ہے ڈسیبل ہو جاتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ ایک ماڈرن سائیکولوجیکل رپورٹ کے تحت یہ پتا چل رہا ہے کہ جن بچوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے باپ کون ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. اچھا یہ تو ہوا مسئلہ اس کا.
बर्थ का, निकाह तो बहुत कम, 40% आप समझे ऐसे ही पैदा हो रहे हैं, तो निकाह ही कितने हो रहे होंगे। और अब जो शादी हो भी रही है, उस शादी, जितनी भी शादियां हो रही हैं उनमें 71% शादियों का नतीजा यह निकलता है कि डिवोर्स हो जाती है, तलाक। ये 10 कंट्रीज के नाम है जिनमें सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में तलाकें होती हैं। सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं। नंबर 1 पे बेल्जियम है, आखिर में यूएसए है, आखिर में लास्ट में मालूम है कितने परसेंट तलाकें होती हैं? 53% लास्ट। अब आप इसका अंदाजा लगाएं कि सूरत हाल इतनी खराब हो गई है वेस्टर्न दुनिया की कि अब वहां पर गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। यूएसए में ये बेनिफिट है, जो शादी करेगा 7 टैक्स बेनिफिट्स उन्हें हम देंगे, क्योंकि वो समझ गए कि भाई अब तक जो हमने लिबर्टी का नारा लगाया है, इंडिविजुअल फ्रीडम का जो नारा लगाया है, जेंडर इक्वालिटी का जो नारा लगाया है, उसका नतीजा तो हो रहा है कि जो बच्चे पैदा हो भी रहे हैं वो भी बगैर बाप के, बाप मुराद ये कि पता ही नहीं कौन है बाप, और बच्चे पैदा होने की तादाद बहुत कम हो गई। क्यों? एबॉर्शन करवा रहे हैं। और बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत है? वो हमारी मर्जी, हम जब चाहेंगे, माई बॉडी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपने सुना होगा। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में जो फर्टिलिटी रेट है कि किसी भी कौम की नस्ल को बाकी रखने के लिए जितनी पैदाइश की जरूरत होती है, वेस्टर्न कंट्रीज में वो रेट भी डाउन हो चुका है। तो अब गवर्नमेंट को अब समझ में आ रहा है कि भाई हमने जो इतने नारे लगाए हैं लिबरलिज्म के, इसका नतीजा तो ये निकल रहा है। तो अब 7 टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उन कपल्स को जो शादी कर रहे हैं कोर्ट में जाकर। ये अमेरिका में, यूके में 230 यूरो हर साल दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो शादी कर रहे हैं। ये इनकरेज किया जा रहा है कि शादी करें। ये मामला हुआ। अच्छा, ये सारी चीजें जो अब तक हमने बयान की, ये तो वो है जो आपसी कंसेंट से हो रहा है, आपसी रजामंदी से हो रही है ये सारी चीजें। अब इसके अलावा वो मुआशरा जहां पे हिजाब उतार दिया गया, हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है, और ये कहा जाता है कि भाई वो जो औरत अगर बगैर हिजाब के है, उसके जिस्म को देखकर कुछ होता नहीं है, वो तो आपकी गंदी सोच है, वो आपकी गंदी नजर है जो आप लोग कह रहे हैं कि भाई गलत ख्यालात आते हैं, झूठ बोलते हैं। साइकोलॉजिकल रिपोर्ट कुछ और बता रही है। साइकोलॉजिकल रिपोर्ट यह बता रही है कि एक मर्द अगर किसी भी अजनबी औरत को देखता है तो उसके दिमाग पर वैसा ही असर पड़ता है जैसे एक खाने, फूड और ड्रग्स के जरिए पड़ता है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, साइकोलॉजिकल रिपोर्ट है। अल्लाह ने क्यों फरमाया कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मुमिनीन से कहो कि अपनी नजरों को नीचे रखें, औरतों से कहो कि वो भी नजरें नीचे रखें और हिजाब पहने। और ये जो कहते हैं कि भाई कोई इससे कुछ नुकसान नहीं होता है, देखने में क्या है, वो दिल साफ होना चाहिए। एक और रिपोर्ट ये बता रही है कि जिन एडवर्टाइजमेंट में प्रोडक्ट के साथ औरत को खड़ा किया जाता है वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकता है। अब आप देख लें, अगर देखने से कोई फर्क नहीं होता तो जिन एडवर्टाइजमेंट में आप नीम बरहना औरतों को खड़ा करते हैं, किसी मर्द को रखे औरत ही क्यों रहेगी? आप भी जानते हैं कि लोग देखकर अट्रैक्ट होकर उस प्रोडक्ट की तरफ करीब जाएंगे और उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ये कहना कि हिजाब से जो है ये जुल्म हो रहा है और हिजाब हटाने से फायदा है। अच्छा, अब ये जब हिजाब हटा उनके मुआशरे से, उन्होंने नजरों की पाबंदियां हटा दी, इस्लाम की पाबंदियां, दीन की पाबंदियां हटा दी, तो अब ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने बुराइयां बयान की हैं तो अभी सिर्फ कंसेंट वाले मामलात के, रजामंदी वाले मामलात के। अब मामलात आते हैं क्राइम्स के, रेप केसेस सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में कहीं है वो यूएसए में, जहां जाने के लिए हम दुआएं करते हैं तहज्जुद में बेटे का वीजा लग जाए। वहां पर सबसे ज्यादा रेप केसेस है। वेस्टर्न कंट्रीज या आपके सामने मौजूद है, इंडिया भी माशाल्लाह तीसरे ही नंबर पे, ज्यादा पीछे नहीं रहते हम लोग। तो ये जो है सारे आपको वेस्टर्न कंट्रीज मिलेंगे जहां पे सबसे ज्यादा रेप केसेस होते हैं। वो औरतें जिनको ये कहा गया हिजाब उतारो तभी तुम्हारी डिग्निटी जाहिर होगी, यानी तभी तुम्हें डिग्निटी हासिल होगी, तभी तुम्हें फ्रीडम हासिल होगा, उन्हें बाहर लाया गया कमाओ ताकि मेन के साथ कंपीट करो। इस्लाम ने क्या किया है, मर्द और औरत को मुकाबला नहीं करवाया आपस में, बल्कि यह बताया कि एक गाड़ी के दोनों पहिए हैं, एक मर्द एक औरत है, दोनों मिलकर मुआशरा चलाएंगे। इन्होंने क्या किया है, मर्दों और औरतों के दरमियान कंपटीशन करवाया हर चीज में, कि मर्द अगर इधर 50% है या 55% है, तुम्हें भी उसी लेवल पे आना है, बराबर करना है, 50-50 करवाओ, कंपटीशन कराया जा रहा है। यूके में सबसे ज्यादा, यूएसए, यूके, ब्राजील, फ्रांस, मैक्सिको, इंडिया, ये वो कंट्रीज है जहां पे सबसे ज्यादा रेप केसेस होते हैं।
اس کے علاوہ آپ عرب ممالک کو دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی عرب کنٹری اس وقت صحیح معنی میں 100% کسی نے اسلامی حکومت نافذ کر دیا ہے, جتنا بھی کیا ہے اسی کے فائدے دیکھ لیں. عرب کنٹریز میں آ جائیں, رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ سعودی عربیہ میں کرائم ریٹ ویسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں 100 گنا کم ہے. 2 گنا 3 گنا نہیں, 100 گنا کم. کیوں؟ وہاں پہ حجاب ہے, وہاں پر اسلامی قوانین ہے, وہاں پہ شریعہ لا ہے, وہاں پہ اس طرح کی مکس گیدرنگ نہیں ہے. تو اسلامی احکامات کے جو فوائد ہیں وہ تو ہمیں رپورٹ سے ہی پتا چل رہے ہیں. وہ رپورٹس, وہ سائنٹیفک اصول جنہیں آپ نے خدا بنا کر رکھا ہے, ہم اس اسٹینڈرڈ پہ اتر کے بات کر رہے ہیں. ورنہ ایک مومن کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے کہا ہے, اس کے رسول نے کہا ہے, ہمیں کسی اور رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایک شراب حرام ہے تو حرام ہے, اب آپ سامنے لا کے کہیے سائنٹیفک اتنے فوائد ہیں, ایک گھونٹ پینے پہ آپ کو اتنا فائدہ ملے گا, کہتے رہیے. میں تو نہیں پیوں گا, میرے لیے اس لیے وہ حرام ہے چونکہ اللہ نے کہا ہے. سائنٹیفک بینیفٹس آ جائے یا اس کے نقصانات آ جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ان لبرلز کو سمجھانے کی ضرورت ہے, یا ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو لبرلزم سے انفلوئنسڈ ہو چکے, جو فیمنزم سے انفلوئنسڈ ہے. ان کے لیے تو یہی رپورٹس کام آئیں گی, یہی ان کا علاج ہے. اب آپ دیکھیں امریکہ میں ہر 6 عورتوں میں سے 1 عورت ایسی ہوتی ہے جس کا زندگی میں ریپ ہوا ہوتا ہے. یہ کیسی عزت آپ نے دی, یہ کیسا فریڈم آپ نے دے دیا. یعنی ایک طرف نعرے بھی عورتوں ہی سے لگواتے ہیں فریڈم اور ایکویلٹی کے, اور پھر اس فریڈم کا وبال بھی عورتیں ہی اٹھا رہی ہیں. ہر 6 عورتوں میں سے 1 عورت ایسی ہیں جن کو ریپ کیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ وہ عورتیں یورپین کنٹریز میں جو باہر جا کر کام کرتی ہیں, کسی کمپنی میں کام کر رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں, یورپین کنٹریز میں ان کام کرنے والی عورتوں میں سے 81% عورتیں ایسی ہیں جن کو کام کے دوران جو ہے سیکشول ہیرسمنٹ کا شکار ہونا پڑا. یہ ہے آزادی لبرلزم کی. اچھا یہ تو ہے ساری بھائی باہر جا کر کام کیا اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن جب کام کر کے تھک ہار کے گھر پہ واپس آتی ہیں تو اب بھی یورپین کنٹریز میں عورتوں میں 79% عورتیں گھر کا کام خود ہی کرتی ہیں. اس سے پتا چل رہا ہے کہ 79% عورتیں ہی گھر کا کام کرتی ہیں یورپ میں آج بھی. یعنی باہر کا کام بھی آپ نے کرایا اور گھر کا کام بھی مستقل آپ کروا رہے ہیں, اور انہیں سیکشولی ہیرسمنٹ کا بھی شکار کیا جا رہا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی اس وقت ہے کہ جب آپ باہر نکلیں اور سینکڑوں لوگوں کی خدمت کریں. آپ اپنی فطرت کی نگاہ سے سوچیں, فطرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ایک عورت باہر جا کر 10 اجنبی مرد کی خدمت کر رہی ہے, کسی کی وہ پرائیویٹ سیکرٹری بن رہی ہے, کسی سپر مارکیٹ میں سیلز گرل بن رہی ہے, کسی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ میں آدھے کپڑے پہن کے اسے کھڑا ہونا پڑ رہا ہے. یہ غلامی ہے یا ایک عورت جو اپنی عزت کو محفوظ رکھ کر اپنے گھر میں ایک مرد کی خدمت کر رہی ہے اور اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے؟ آزادی کیا ہے, غلامی کیا ہے؟ خود طے کیجئے, نعروں پہ نہ جائیے گا. شراب کی بوتل پہ کوئی زمزم لکھ دے تو وہ زمزم نہیں ہوتا, وہ چیز شرابی رہے گی. اس کے علاوہ وہ عورتیں جو حجاب نہیں پہنتی ہیں, یورپین کنٹریز کی عورتوں میں ایک سائیکولوجیکل بیماری یہ پیدا ہو رہی ہے, the pressure to look good is killing women. یہ رپورٹ بیان کر رہی ہے. کیا کہ بھائی جب آپ نے حجاب نہیں پہنا تو ظاہر ہے 10 لوگ دیکھیں گے, تو اب عورتوں کے اندر یہ چیز آ رہی کہ ہم اچھا دکھیں. کیسے اچھا دکھیں؟ ابھی باہر جانا ہے, لوگ مجھے دیکھیں گے, مرد بھی دیکھیں گے, حجاب تو پہنا نہیں ہے. جو حجاب پہن کے اسے تو کوئی ٹینشن نہیں, وہ تو صرف اپنے شوہر کے سامنے زینت اختیار کرتی ہے, اسے اس کی فکر ہی نہیں ہے, ٹینشن ہی نہیں ہے کہ بھائی 10 لوگوں کو اپنا مکھڑا دکھانا ہے, اس کی تو فکر نہیں ہے. لیکن جو نہیں پہنتی ہے ان کے اندر یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ the pressure to look good, اچھے دکھنے کا پریشر. اور اچھے دکھنے کا پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ویسٹرن کنٹریز میں کہ بعض عورتوں نے ڈپریشن میں آ چکی ہیں اور اس ڈپریشن کے نتیجے میں سوسائڈ کیا. یہ ہے حجاب ہٹانے کا نتیجہ, یہ ہے حجاب کو اپوز کرنے کا نتیجہ. اسی طرح ان کنٹریز میں جو نوجوان ہیں ان کے یہاں اینزائٹی اینڈ ڈپریشنز بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے یہاں سوسائڈ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, سیکشول ڈیزیزز بڑھتے جا رہے ہیں. ہر سال 20 ملین, صرف یو ایس اے میں 20 ملین افراد ایسے ہیں جو سیکشول ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ سیکشول ریلیشن قائم کر رہے ہیں. فریڈم ملا ہے انہیں, آزادی ملی ہے انہیں,
تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 20 ملین ہر سال سیکشول ڈیزیزز میں مبتلا ہو رہے ہیں اور $16 بلین یو ایس اے کی حکومت کو ہر سال ان ڈیزیزز کو ختم کرنے میں لگانا پڑتا ہے. یہ ہے نتیجہ ویسٹرن سیولائزیشن کا. اس کے علاوہ سوسائڈ ریٹ یہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سب سے زیادہ اگر کہیں پہ سوسائڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ زیادہ ملحد ہیں, ایتھسٹ ہیں, خدا کا انکار کرنے والے ہیں, لبرلز ہیں, وہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ سب سے کم سوسائڈ ریٹ مسلمانوں میں, کسی اور مذہب میں نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس توکل کا عقیدہ ہے. ہمارے پاس عقیدہ ہے یہ ہمارا کہ اس دنیا میں جو تکلیف ہے وہ آزمائش کے لیے. ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے, ہم کسی اور کی غلامی نہیں کرتے, ہم اللہ ہی کی غلامی کرتے ہیں. تو یہ ساری ریسرچ رپورٹس آپ کے سامنے موجود ہیں. اب آپ بتائیے ویسٹ ترقی کر رہا ہے یا انحطاط میں؟ ویسٹ کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے. یہ معاشرہ بنایا ہے انہوں نے کہ اپنے لوگوں کو بالکل موت کے گڑھے میں اتار دیا ہے. بالکل یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہاں پہ. اچھا, اب وہ لوگ چونکہ آگے ہے, ان کے یہاں جو چیزیں ہو جاتی ہے 50 سال بعد پہلے کے بعد یہاں پہ آتی ہیں, تو ہم لوگوں کو ابھی سمجھنا ہوگا کہ ہم کس نقش قدم پہ چل رہے ہیں. کہ ایک مومن تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ بھائی میری خواہش کیا ہو رہی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, آپ نے ایسے شخص کو دیکھا؟ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے؟ جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. تو اس دنیا میں نہ کسی کو, چاہے ویسٹرن کنٹری میں ہو یا کسی میں ہو, کسی کو مکمل آزادی نہیں حاصل ہے. اسی طرح اسلام میں آزادی تو ہے لیکن اس آزادی کی بھی لمیٹیشن ہے, اور وہ لمیٹیشن انسان نہیں طے کرتا, وہ لمیٹیشن اللہ رب العالمین طے کرتے ہیں. تو اس بات کو اپنے بچوں کو, رشتہ داروں کو, دوست و احباب کو بتانا ضروری ہے, سمجھانا ضروری ہے کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں جینڈر ایکوالٹی کے, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. دوسری طرف اسلام نے اس کی جسمانی طاقت کو دیکھتے ہوئے, چونکہ فزیکلی اکثر مرد جو ہے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں, ان کا مسل ماس زیادہ ہوتا ہے, بون ماس زیادہ ہوتا ہے, سب جانتے ہیں, سائنس کہہ رہی ہے, اس کا کوئی تو انکار نہیں کرے گا. تو ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے باہر کے کام کی ذمہ داری مردوں کو دی, کیونکہ باہر کے کام محنت طلب کرتے ہیں, باہر کے کام میں پریشانیاں ہوتی ہیں, جہاں جسمانی صلاحیت لگے گی, پیسے کما کے لانے میں جسمانی صلاحیت رکھتی ہے, وہ دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری مردوں کو دی. دوسری طرف اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جو ذمہ داری دی, میں یہاں کمانے کے جائز اور ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, ذمہ داری کی بات ہے. فائنینشیل ذمہ داری عورتوں کے اوپر کچھ نہیں دی گئی. ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا, گھر کے سسٹم کو سنبھالنا. یہی کام تو باہر جاب کر کے بھی کرنا ہے, باہر 10 لوگوں کو سنبھالنا ہے, یہاں 3 لوگوں کو سنبھالنا ہے, یہی کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ایجوکیشن نہیں دیا جائے گا, ایجوکیشن بھی دیا جائے گا. آپ کو کوئی پروفیشن اختیار کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر, وہ بھی کر سکتی ہیں, لیکن کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے یہ سسٹم بیان کر کے رکھا ہے کہ جو کام ہے اسے تقسیم کیا گیا ہے. کام میں ایکویلٹی نہیں ہے. کام میں ایکویلٹی اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس ایکویلٹی میں آپ صرف انجسٹس دیکھیں گے, اس میں صرف آپ دیکھیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر, اور یہی جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز والے. تو بہرحال ایک بہت بڑا سبب یہی لبرالزم اور فیمنزم ہے. اس کے بعد ایک دوسرا سبب ارتداد کا سائنٹزم ہے. سائنٹزم کسے کہتے ہیں؟ کہ سائنس کو بالکل ہر حال میں برحق سمجھ کر اسے پڑھنا اور اسے برتنا. کہ سائنس کو ہمیشہ یہ سمجھ لینا کہ سائنس سے ہمیں ہر چیز کا پتہ چل سکتا ہے. اسی لیے آپ بہت سے مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ بھائی آپ ذرا سائنس سے ثابت کر کے دکھائیں جنت ہے یا جہنم ہے. آپ سائنس سے ثابت کر کے دکھائے کہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں سائنس کو پڑھایا ہی اسی طرح جاتا ہے جہاں پہ سائنس کو ہر حال میں سپیریئر سمجھ لیا جائے. یہ سمجھ لیا جائے کہ سائنس میں غلطی نہیں ہو سکتی. یہ سمجھ لیا جائے کہ سائنس ہر چیز کے لیے, ہر چیز کو سائنس سالو کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے. سائنس کی بھی ایک لمیٹیشن ہے, سائنس کا بھی ایک دائرہ ہے. اگر سائنس کے ذریعے ہم جنت اور جہنم کو جان سکتے, سائنس کے ذریعے اگر اللہ کی ایگزسٹنس کو تو ہم عقل کے ہی ذریعے جان سکتے ہیں, لیکن جو احکامات ہیں اسلام کے اور کیسے زندگی گزارنی ہے, کیسے نہیں گزارنی ہے, موت کے بعد کیا ہونا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ہم
سائنس کے ذریعے جان سکتے ہوتے تو انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، وحی کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ چھوڑ دیتا کہ بھائی چلو اتنی صلاحیت دے دی، خود تحقیق کرتے جائے، جنت جہنم پالیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. سائنس کی ایک لمیٹیشن ہے، اس لمیٹیشن سے باہر آپ جائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. وہاں پہ آپ کو دوسری چیز کی ضرورت پڑے گی جو وحی اور ریویلیشن ہے. اور اس دنیا میں اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم یہی کرتے ہیں، ہم یہی کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی خبر پہنچ رہی ہے، آپ نے اپنے دادا پردادا کو تو نہیں دیکھا، دادا کو دیکھا ہوگا، پردادا کو تو نہیں دیکھا ہوگا. تو چونکہ ہم نے نہیں دیکھا ہے تو ہم کیا انکار کر دیں کہ ہمارے کوئی پردادا تھا ہی نہیں؟ ہماری عقل بتا رہی ہے ہم یہاں پر ہے تو اس کا مطلب ہمارے پردادا ہوں گے تبھی ہمیں. تو سائنس کے علاوہ لاجک بھی ہمارے پاس ہے، عقل کے ذریعے ہم اللہ کے ایگزسٹنس کو سمجھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیسٹیمنی ہے، خبر ہے. اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی جو ماں ہے وہی آپ کی ماں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ بچپن سے آپ جسے ماں سمجھتے آ رہے ہیں وہی آپ کی اصلی ماں ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ سائنٹیفکلی پروو کریں. آپ نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے بھائی ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں گے ہم، لیکن ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے ابھی کسی نے نہیں رکھا ہوگا. 50 سال کے ہو گئے ہوں گے، 40 سال کے ہو گئے ہوں گے، کسی نے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرایا ہوگا، لیکن مان رہے ہیں کہ وہی میری ماں ہے. کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ کسی چیز کو ماننے کے لیے صرف دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ٹیسٹیمنی اور خبریں، خبر جسے ہم کہتے ہیں، ٹیسٹیمنی جسے ہم کہتے ہیں، بچپن سے ہمارے پاس آتھینٹک ٹیسٹیمنیز موجود ہیں ہمارے باپ کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے بڑے بھائی بہن کی کہ یہی میری ماں ہے. تو وہ ٹیسٹیمنی کافی ہے کسی ٹروتھ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ٹروتھ تک، سچائی تک پہنچنے کے لیے سائنس ایک واحد ذریعہ نہیں ہے. ذریعہ ہے، وہ بھی ہے ذریعہ، لیکن واحد ذریعہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی ذرائع ہیں. تو سائنس کو ہمیشہ ایز اے ٹول ہمیں پڑھنا چاہیے. سائنس پڑھنے سے منع نہیں ہے، لیکن سائنس کو ایز اے ٹول ہمیں پڑھنا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، استعمال کرنا ہے. لیکن سائنس کو اگر ہم نے کتاب و سنت کے اوپر رکھ لیا، سائنس کو خدا تسلیم کر لیا، تو یہی ہے سائنٹزم. اور اس میں مبتلا ہو کے بہت سے لوگ ارتداد کا شکار ہوتے ہیں. اور اسی سائنٹزم کے ضمن میں ڈاروینین ایولیوشن کا مسئلہ آتا ہے، ہیومن ایولیوشن، کہ ہم سب ایک سیل تھے. جتنے جاندار ہیں، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ابھی، جتنے جاندار ہیں، کتے ہو، بلی ہو، چمپینزی ہو، بندر ہو، ہم ہو، سب ایک سیل تھے. وہیں سے ایوالو ہوتے رہے، الگ الگ شاخیں بنتی رہیں. تو ایک شاخ میں جو ہے چمپینزیز چلے گئے، دوسرے شاخ میں ہم آ گئے. یعنی ہمارے چچیرے بھائی، ہمارے نہیں ان کے ہوں گے، ہمارے تو الحمدللہ حضرت آدم ہمارے ابا ہیں، تو ہمیں تو نہیں چاہیے. تو وہ جو ان کے چچیرے بھائی ہیں وہ ہو گئے ایپس، وہ ہو گئے چمپینزیز. اور یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کوئی مذاق ہے، بلکہ اس کو ایز اے فیکٹ پوری دنیا میں پڑھایا جاتا ہے. اگر ویسٹرن کنٹری میں آپ نے اگر یہ انکار کیا کہ ڈاروینین ایولیوشن غلط ہے، آپ کو جاہل سمجھا جائے گا. حالانکہ اس بات کو پوری دنیا سے چھپایا گیا کہ ڈاروینین ایولیوشن کا انکار کرنے والے خود سائنسدان موجود ہیں. تمام سائنسدانوں نے کبھی اتفاق نہیں کیا. اچھا، ڈاروینین ایولیوشن کو اتنا اس فروغ کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈاروینین ایولیوشن کو ایکسپٹ کر لیا کہ ہم ایوالو ہو کر الگ ایک اسپیشی سے الگ اسپیشی میں منتقل ہوئے، یہاں تک کہ آج ہم ہومو سیپینز بن چکے ہیں، تو اس کا ظاہری نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو تمام مذہبوں کا انکار کرنا ہوگا. کیوں؟ اسلام بتاتا ہے کہ ہم ایوالو نہیں ہوئے، اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا. ہمارے پاس حضرت آدم اور حوا کا پورا قصہ واقعہ موجود ہے جو کہ ڈاروینین ایولیوشن سے ٹکراتا ہے. اگر آپ نے ڈاروینین ایولیوشن کو ایکسپٹ کر لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ غلط ہے، اور قرآن کی ایک چیز غلط ہو گئی، اس کا مطلب پورا قرآن غلط ہے، ہمارا دعویٰ ٹوٹ گیا. تو اس کی پوری کوشش کی گئی، یہ فراڈ کیا گیا ہے پوری دنیا میں کہ کس طریقے سے ڈاروینین ایولیوشن کو ایز اے فیکٹ پڑھایا جائے. آج بھی آپ کے بچوں کے اسکولوں میں ایز اے فیکٹ پڑھاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوگا، آپ کو پہلی بار آپ نے سنا ہوگا آپ میں سے بہت نے کہ ڈاروینین ایولیوشن کیا ہے، لیکن آپ کے بچے جانتے ہیں. کبھی بیٹھ کے پوچھ لیجئے گا کہ اسکول میں کیا پڑھایا گیا. حالانکہ یہ ایک تھیوری ہے، ایز اے تھیوری اسے پڑھایا جائے، ایز اے فیکٹ اس کو نہیں پڑھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس ڈاروینین ایولیوشن کو سائنٹیفیکل ریزنز کی بنیاد پہ ہی دوسرے سائنسدانوں نے ریجیکٹ کیا. اور
ایسے سائنسدان آپ کو ملیں گے, ایسی رپورٹیں بھی میرے پاس موجود ہیں کہ جنہیں نوکری سے صرف اس لیے نکالا گیا کہ وہ ڈارونین ایوولوشن کے خلاف بول رہے تھے. ان کا پروپیگنڈا ایکسپوز ہو جائے گا. یہ رینڈم میوٹیشن, نیچرل سلیکشن, اس پر انہوں نے اعتراض کیا اور سائنٹیفک ریزنز پہ کیا. کسی مولوی نے نہیں کیا. آپ کہیں گے کہ بھائی وہ اسے کیا معلوم, سائنٹسٹ نے کیا, لیکن اسے چھپایا گیا. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا میں ایتھزم کو عام کرنا ہے, پوری دنیا میں ایسے افراد کو عام کرنا ہے جو خدا کا انکار کرے, کہ جب خدا کا انکار کرنے والے بن جائیں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ قانون اب حکومت بنائے گی, اب ہمارے کنٹرول میں رہیں گے. یہی معاملہ لبرلزم فیمنزم میں ہوا کہ بھائی مذہب سے دور کرو, عورتوں کو گھروں سے نکالو, عورتیں بھی گھر کے باہر, مرد بھی گھر کے باہر, بچوں کو کون پالے گا؟ یہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز پالیں گے. گورنمنٹ بتائے گی کہ آپ کو کس طرح فرما بردار گورنمنٹ کے بندے بن کے رہنا ہے, ہمارے خلاف بغاوت نہیں کرنی ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لبرل لوگ جو ہوتے ہیں بڑے ماشاءاللہ روادار ہوتے ہیں, سب کو لے کے چلتے ہیں, ہندو بھی صحیح, یہ بھی صحیح, جھوٹ بولتے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ بھائی لبرل حکومت کو ہٹاؤ تو پھر وہاں جو ہے کسی کو وہ برداشت نہیں کریں گے. وہ اس وقت تک سب کو لے کے چلتے ہیں جب تک کوئی یہ نہ کہے کہ حکومت میں بھی ہماری بات سنو, ہمارے اسکرپچرز کی بات سنو, نہیں سنیں گے. اس وقت ایکوالٹی, اس وقت فریڈم سب ختم, کوئی انڈیویجول فریڈم کسی کو نہیں حاصل ہے. اب آپ بتائیں, اگر ایک شخص, یہ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر جو ہے, یا کہہ لیں پاکستان کنٹرولڈ کشمیر جو ہے, اگر کسی انڈین نے کہیں پہ بھی پبلکلی انڈیا کے میپ میں پاکستان کے کنٹرولڈ کشمیر کو انڈیا میں شامل نہیں کر کے دکھایا تو اسے 7 سال کی جیل یا 100 کروڑ کا فائن لگ سکتا ہے. اب بتائیے فریڈم کہاں ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کہاں ہے؟ اور جب ایک مسلمان کنٹری یہ کہہ دے کہ ہم اپنے ملک میں رسول اللہ کی بلاسفیمی برداشت نہیں کریں گے, اسے سزا ملے گی, تو فوراً جو ہے ہیومن رائٹس کے جو جتنے ایجنٹ ہیں آ جائیں گے سامنے. ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں مل رہا ہے, فریڈم جو ہے آزادی اظہار یعنی رائے کی جو آزادی ہونی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے پوری دنیا میں. ابھی ایران میں کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے حجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک واقعے کی وجہ سے, صرف ایک واقعے کی وجہ سے. اب وہ واقعہ واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ ایرانی حکومت نے مارا ہے اس لڑکی کو یا نہیں مارا ہے. ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ مارا ہے, ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے نہیں مارا ہے. تو ہمیں تو میڈیا پہ یقین ہی نہیں ہے, کسی میڈیا پہ نہیں یقین ہے. تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہم نہیں جانتے. اگر مارا ہے تو غلط کیا ہے, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اس عمل کے ری ایکشن میں پروٹیسٹ اس ایکشن کے خلاف ہونا چاہیے یا حجاب کے خلاف ہونا چاہیے؟ ایکشن کے خلاف ہونا چاہیے. پولیس کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا. مثال کے طور پہ آج ہمارے ملک میں اگر کوئی ٹیکس نہیں دے رہا ہے, حکومت پولیس بھیجتی ہے اور زبردستی ٹیکس وصول کرواتی ہے, اور زبردستی کرنے میں وہ پولیس اسے مارتی ہے اور وہ مر جاتا ہے, تو اب ہم پروٹیسٹ پولیس کے خلاف کریں گے یا ٹیکس کے قانون کے خلاف کریں گے؟ پروٹیسٹ پولیس کے خلاف ہوگی کہ بھائی ٹیکس ہے ٹھیک ہے, لیکن قانون یہ طریقہ نہیں ہے وصول کرنے کا. تو یہی معاملہ جب حجاب کا ہوا تو پروٹیسٹ اس عمل, اس ایکشن یا اس پولیس کے خلاف ہونی چاہیے تھی جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے, نہ کہ حجاب کے قانون کے خلاف, کیونکہ آپ کانسٹیٹیوشن سے بغاوت کر رہے ہیں. ہمیں کیا اجازت ملے گی کانسٹیٹیوشن سے بغاوت کرنے کی؟ ہمیں اینٹی نیشنلسٹ, ٹیررسٹ کہہ کر اندر کر دیا جائے گا صرف کہہ دینے پہ. لوگ تو خلافت کی بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. اسلامی کنٹری میں سارے لبرل میدان میں آ کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں, اگر ان کے ساتھ تھوڑی سختی ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے. اسرائیل نے فلسطین میں کتنوں کو مارا, وہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہو رہا ہے, دوستی ہو رہی ہے. تو یہ ہپوکریسی ہے, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, یہ ویسٹ کا دوگلا پن ہے جو سب کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے. اور اس میں بالکل بھی جو مبتلا ہو رہا ہے وہ ناواقف ہے, وہ ہسٹری سے ناواقف ہے, وہ پریزنٹ جنرل نالج سے ناواقف ہے, ہر اعتبار سے وہ ناواقف ہے. تو یہ جو دوسرا سب سے اہم ہے ذریعہ وجہ ارتداد کی, وہ ہے سائنٹزم, سائنس کو خدا تسلیم کر کے پڑھنا. نمبر 3 جو آخری وجہ ہے اس کی وضاحت کر کے میں بات مکمل کروں گا. یہ بھی ایک بہت بنیادی وجہ ہے, وہ ہے مینٹل ٹراما. کئی ایسے ایتھیسٹ کو یا مرتد کو دیکھا گیا ہے
جنہوں نے دین کو صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ ان کی زندگی میں وہ کسی ٹراما سے گزرے. مثال کے طور پہ فلاں جگہ شادی نہیں ہوئی, ہم نے اللہ سے اتنی دعا مانگی, فلاں جگہ شادی نہیں ہوئی لہٰذا اس کا مطلب اللہ نہیں ہے, ہم دین کو چھوڑ دیں گے. میرے ساتھ زندگی میں اتنا ظلم ہوا, اللہ نے میرے باپ کو لے لیا, بیٹی کو لے لیا, بچے کو لے لیا, اور مجھ پہ فلاں نے جو ہے اتنے حملے کیے اور مجھ پہ ظلم ہوا, اللہ نے میری مدد نہیں کی, نہیں سنی, لہٰذا اللہ نہیں ہے. یہ ہے مینٹل ٹراما سے گزر کر یہ نتیجہ ہو رہا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا میں کئی ایسی آپ کو ایتھیسٹ عورتیں نظر آئیں گی جنہوں نے اسلام صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ ایک ٹراما سے گزری کہ ان کے شوہروں نے ان کو بہت ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کیا, مارا پیٹا, جو کہ اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اس مینٹل ٹراما کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام سے مرتد ہو گئی, پھر گئی. تو اس بات کو بھی ذہن میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں مصیبت اگر آ رہی ہے تو وہ مصیبت, اور فوراً اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس طرح چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آنی چاہیے ویسی مدد نہیں آ رہی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے, بلکہ آپ اس زندگی کے کانسیپٹ کو سمجھیے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس زندگی میں امتحان دے رہے ہیں, اور امتحان مختلف آزمائشیں آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیفیں کس کو ملی؟ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی گئی, لیکن سب سے زیادہ فرما بردار بندے اور متقی بندے اللہ کے نبی تھے. کیونکہ دنیا میں جو تکلیف ایک مومن کو آتی ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ نے ساتھ چھوڑا, بلکہ اللہ آزماتا ہے کہ اس دنیا میں آزمائش ہی چل رہی ہے, کہ اصل نتیجہ تو آخرت میں نکلنا ہے. یہ ایگزامینیشن ہال میں ہمیں یہاں پر جتنی تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے. اللہ کی مدد مختلف طریقوں سے آتی ہے. یہ نہیں کہ دعا مانگا ہم نے تو فوراً اللہ کی مدد آسمان سے نازل ہو جائے, حضرت جبریل آپ کے لیے مدد لے کے آئے, ایسا نہیں ہوتا. اس طرح کام نہیں چلتا, بلکہ اللہ کی مدد کرنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں. اللہ مختلف انداز میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ باطل طاقتوں کے سامنے ہم اپنے ایمان سے سہارا لیں گے اور ایمان کو تھامے رکھیں گے, اللہ اس کے رسول کی سنت کو اور اللہ کے احکامات کو تھامے رکھیں گے, تو انشاءاللہ تعالی کوئی باطل طاقت ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور ویسٹ کا جو بھوت ہمارے اوپر سوار ہے, لبرلزم, فیمنزم, انڈیویجول, اس کے نتائج ہم نے بتا دیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد